ناقص اقرار حق نہ ہو، مکمل اقرار حق ہو۔ اسی لیے اس نے بارہا قرآن کریم میں وہ گوشے ارشاد فرما دیے ہیں کہ جہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ حق کے دائرہ کار کو سمجھو، حق کے دائرہ کار کو سمجھو، اور ہمارا عالم اسلام سے یہی تقاضا ہے کہ قرآن کو ذرا سا اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھہر کر پڑھا جائے، رک کر پڑھا جائے، تو بہت سے امور واضح ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، بہت سی چیزیں روز روشن کی طرح افشا ہو جاتی ہیں۔ مثلا میں اگر وہ آیتیں آپ کے حوالے کروں جو مسلسل عالم اسلام تلاوت بھی کرتا ہے اور یقیناً تلاوت کر کے گزر جاتا ہے، اس پر غور بھی نہیں کرتا۔ مثلا ایک موقع اللہ نے ارشاد فرما دیا، اگر آپ حضرت آدم سے مطالعہ کریں تو حضرت آدم اپنے دور میں حق تھے، حضرت آدم اپنے دور میں حق تھے، حضرت نوح اپنے دور میں حق تھے، اور جو جناب نوح کے ساتھ شامل ہو گئے وہ بھی حق کا استعارہ بن گئے۔ جناب ابراہیم اپنے دور میں حق تھے، اور جناب ابراہیم کے بعد یہ حق آگے بڑھتا چلا گیا۔ جناب موسیٰ اپنے دور میں حق تھے، اور اب جناب موسیٰ کی بات آئی ہے تو دیکھیے جناب موسیٰ کا جب ذکر آیا ہے تو صراحت کے ساتھ موسیٰ کے وسیع کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ جب جناب موسیٰ جا رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ جب جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا جاؤ، یہ فرعون جو ہے یہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، انہو طغا، یہ بڑا باغی ہو گیا، بڑا سرکش ہو گیا ہے، اور جا کے اسے ہمارا پیغام پہنچاؤ اور ہمارا اس کو یہ بتاؤ کہ وہ اللہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ لائق پرستش نہیں ہے، ہم لائق پرستش ہیں۔ جناب موسیٰ جانے لگے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تنہا نہ جانا، ہم سے مدد مانگ کر جانا، ہم سے مدد لے کر جانا۔ اللہ مدد دینا چاہتا ہے کس کو؟ اپنے مشن پہ جانے والے مخصوص نبی کو، اور جب نبی کو کہہ رہا ہے کہ ہم سے مدد لے کے جاؤ، تو اب جیسے ہی نبی نے چاہا کہ اللہ سے مدد مانگے تو اللہ نے کہا نہیں اے موسیٰ، اپنی طرف سے کوئی لفظ نہ کہنا، ہم بتائیں گے کہ ہم سے کیسے مدد مانگی جائے، ہم بتائیں گے کہ ہم سے کیسے مدد مانگی جائے۔ جناب موسیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ نے کہا ہم الفاظ کہہ رہے ہیں، تم دہراتے جانا۔ جناب موسیٰ دہراتے گئے، وہاں سے آواز آ رہی تھی، کہو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ پروردگار اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کہو کہ بار لا میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے قول کو آسان بنا دے، اور میرے لیے ایک وزیر مقرر کر، اور وہ وزیر کوئی باہر سے نہ ہو، میرا ہی اپنا بھائی ہو۔ سلامت رہیں آپ۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے ایک وزیر قرار دے، من اہلی، جو میرے اہل سے ہو۔ یعنی یہ کاش کے بعد پہنچ جائے، جناب موسیٰ کے ذریعے سے اللہ نے پیغام پہنچا دیا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے ایسے دعا مانگنا، تو اے پروردگار میرے لیے وزیر قرار دے، میری کمر کا بوجھ اٹھانے والا قرار دے، اور باراللہ وہ باہر سے نہ ہو، وہ میرے گھر سے ہی ہو، اور میرا بھائی ہی ہو، اور وہ ہارون ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کہہ دیتے بھائی تو نہ معلوم کتنے بھائی بن جاتے کہ ہم ہیں۔ سلامت رہے۔ تو اب یہاں ایک سنت الہیہ قرار پا گئی، اور وہ سنت الہیہ یہ قرار پائی کہ جس میں خود اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرما دیا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں، فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کی سنت جناب موسیٰ کے دور میں یہ قرار پا گئی کہ جب بھی نبی کا کوئی وصی ہوگا، کوئی جانشین ہوگا، کوئی خلیفہ ہوگا تو اہل بیت میں سے ہوگا اور بھائی ہی ہوگا۔ اللہ نے خود کہہ دیا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ امت مسلمہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ اب جو موسیٰ کے ساتھ حالات ہوئے ہیں وہی مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ ایک شخص آیا عیسیٰ مکے سے آیا، اور وہ ادھر آ کے بغداد میں رہنے لگا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے ایک رات خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ میں عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں، میں نے خواب دیکھا میں عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں حیران ہو گیا کہ عرش کو اٹھائے ہوئے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کس سے پوچھوں، تو میرے ذہن میں آیا اسی میں
ایک تائب آل محمد بشر حافی رہتا ہے، جس نے آل محمد سے توبہ کی ہے اور جس کا آل محمد کے دل میں جس کا بڑا احترام ہے. تو کہتے چلو انہی سے پوچھتا ہوں، بشر حافی سے پوچھتا ہوں کہ اس میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. کہنا جب میں ان گلیوں میں جانے لگا تو پوری گلی کے لوگ، محلے کے لوگ حیران ہو کے گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے، اس لیے کہ گلیوں میں جانور نے فضلہ کیا ہوا تھا، نجاستیں پھیلی ہوئی تھی، جانور نجاست کرتے ہوئے جا رہے تھے. سب یک زبان ہو کے بولے شاید بشر حافی کا انتقال ہو گیا. کہ سب کہنے لگے شاید بشر حافی کا انتقال ہو گیا، اور تھوڑی دیر میں خبر پہنچ گئی بشر حافی کا انتقال ہو گیا. تبھی یہ جانور جو ہیں فضلہ کرتے ہوئے پھر رہے ہیں. کہتے ہم چلے، جنازہ تیار ہوا، لاکھوں کا مجمع تھا اور جنازہ باہر آیا. کہا مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں بشر حافی کے جنازے کو کاندھا دوں، تو ایسے میں نے کہا چلو اس جنازے کے نیچے ہی چلتا ہوں ساتھ ساتھ. کہا میں جنازے کے نیچے آیا، جنازے میں سے بشر حافی نے کہا اے عیسیٰ مکی تیرے خواب کی یہی تعبیر ہے. آپ سمجھے؟ آپ شیعہ ہوتا کیا ہے؟ ہمیں بڑا ناز ہے، بڑا ہم کہتے ہیں شیعہ 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 کوئی بھی نہیں ہے. ہم عالم اسلام سے بھی کہتے ہیں کہ ہم اصطلاحی شیعہ تو ہیں، تو اسی طرح عالم اسلام بھی سنی نہیں ہے. آپ بھی اہل سنت نہیں ہیں جیسے ہم شیعہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اہل سنت بھی وہی ہوتا ہے جو سنت رسول پر عمل کر رہا ہو. تو شیعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. محب ہو جاؤ یہ بڑی بات ہے، محب ہو جاؤ یہ بڑی بات ہے. اس لیے کہا کہ اپنے دینی اور ایمانی بھائیوں کا خیال رکھا کرو. جو قوم میں حالات ہیں، سب سے بڑی بات میرے ساتھ امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی پیغام لے جائیں، سنی جا رہی ہے میری بات، اگر کوئی مومن، کوئی علی کا چاہنے والا، کوئی علی سے محبت رکھنے والا 40 لوگ آ جائیں اس کے خلاف گواہی دینے اور 40 کہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، پہلے اس سے پوچھو یہ کیا کہتا ہے. اگر یہ کہے کہ میں نے جرم نہیں کیا ہے تو ان 40 کی گواہی کو رد کرو. کہ پھر یہ جانے اور ہماری محبت جانے، یہ جانے اور ہم جانے. یہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خبردار بغیر تحقیق کے یقین نہ کرنا، اور جو کسی پر اتہام لگاتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو مومنین کو تو آپس میں بڑے خیال سے رہنا پڑتا ہے. اس لیے کہ ختم ہو گئی گفتگو کہ ہمارے کاندھے پر صرف غدیر کا ہی وزن نہیں ہے، کربلا کا بھی وزن ہے. ہم کربلا کو بھی لے کے چل رہے ہیں، ہم غدیر کو بھی لے کے چل رہے ہیں. تو ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پیغمبر نے کہا جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، اور یہ سلسلہ نسلاً بعد نسلاً چلتا چلا جائے. تو غدیر محافظ حق ہے اور کربلا محافظ غدیر ہے. کربلا محافظ غدیر ہے. ختم ہو گئی بات. اسی لیے پوچھا گیا کب تک کربلا کربلا کریں گے؟ کہ اس لیے کہ جیسے تم غدیر بھول گئے کربلا نہ بھول جاؤ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جیسے تم غدیر بھول گئے کربلا نہ بھول جاؤ. مجھے آپ قسم کھا کے بتائیں جب آپ ذکر حسین کرتے ہیں تو کربلا کے ساتھ غدیر کا تذکرہ آتا ہے نہیں آتا؟ یہ ذکر حسین کی فضیلت ہے کہ اسی ذکر میں ذکر توحید بھی ہے، ذکر رسالت بھی ہے، ذکر امامت بھی ہے، اور ذکر مظلومیت اور صبر بھی ہے.